وادی طیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دیں، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روایتی بزدلی، مکاری و فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ کا فرنٹیئر کور ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیراعظم کا وادی طیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی طیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ امدادی جہاز پر موجود افراد کی گرفتاری، جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکاروں اور ارکان پارلیمنٹ سوار تھے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کی رکن ایمافرویو بھی موجود تھے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے کہا، غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس غیر قانونی ناکہ بندی کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں، صرف انسانی امداد لے کر جاتے ہیں۔ ہماری کشتی کو روکنے یا اس پر حملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جہاز میں سوار امریکی وکیل اور سماجی کارکن ہویدا راف ڈٹ گئیں، کہا کہ ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غزہ میں بھوک کی تباہ کن داستان، سکتے بچوں کو غذا کی تلاش، ننھے بچے بھوکے پیاسے دنیا سے جانے لگے۔ بھوک سے مزید 6 اموات، جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ اسرائیل حملوں سے بھی باز نہ آیا، 24 گھنٹے کے دوران 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا مواسی دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے رات 8 بجے تک جنگ بندی کے عارضی وقفے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران، لاکھوں فلسطینی باشندے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور بلا روک ٹوک انسانی رسائی پر زور دیا۔ نہیں معلوم کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، اسرائیل کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ یورپی یونین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے قریب ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یورپی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات پر کئی ہفتوں سے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ اب کسی بھی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا، حماس کے خلاف امداد کی چوری کا الزام ثابت نہ کر سکا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ حماس نے اقوام متحدہ کی امداد باقاعدگی سے چرائی، اسرائیلی فوجی حکام کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت گزشتہ 2 سال سے حماس پر انسانی امداد کی چوری کا الزام لگاتی رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث یومیہ اموات ہو رہی ہیں۔ آپ کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ، اینڈ ایز اے سیڈ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پی ایم ایل این اپنا ہی ریکارڈ توڑیں۔ سٹیبلٹی آ چکی ہے، میکرو کو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن ہے۔ پی ٹی آئی کا دورہ مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستان کمیونٹی سے خطاب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دیا،
کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی۔ ڈاکٹر عافیہ سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کی، بولے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں۔ زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی، زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا، مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیراعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، وزیراعظم کی امریکہ چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ شہباز شریف بولے پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ راولپنڈی میں خاتون سدرہ کے قتل میں تہلکہ خیز انکشاف، جرگے کے سربراہ نے پہلے خاتون سے قتل کا حکم دیا، پھر نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ گرفتار گورکن نے بھی قتل کی پوری داستان سنا دی۔ راشد نے بتایا کہ قتل کے بعد خاتون کو 17 جولائی کی صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا۔ قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کے لیے کہا۔ بارش کے باعث قبر تیار نہ ہونے کے بعد گل بادشاہ کو بتایا۔ گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا اور قبر تیار کروائی۔ میت دفن کرنے کے بعد تمام افراد نے زمین ہموار کر کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ماضی میں سرعام فائرنگ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ آج مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کی تحقیقات، مقتولہ کا دوسرا شوہر بھی سامنے آ گیا۔ عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نکاح نامہ منظر عام پر، مقتولہ سدرہ نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں شادی کی تھی، عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ عثمان کے والد نے کہا کہ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو میں نے ان کو عدالت میں لے گیا، ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ 2 دن بعد قتل کا معلوم ہوا۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور کئی من گوشت برآمد۔ پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں ایک غیر ملکی بھی نامزد۔ گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ملزم زونگ وی حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ ہوتی تھیں۔ گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے۔ برآمد شدہ گدھے کے گوشت کو تلف اور جگہ کو سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹ میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کو لوٹ مار کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے، شہر میں کچھ بھی ہو جائے کراچی والوں کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں لوگ ڈمپرز بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں، صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں۔ بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستان لکھ دی، 20 ارب سے زائد کا نقصان، گھانچے غزر سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ شارع ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں افسران اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔
ہیڈ کوارٹرز آمد پر FC بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی کی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کی رہائش گاہ پر اہل خانہ سے ملاقات، بہادری اور شجاعت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید کے والد اور بھائی کے حوصلے کی تعریف کی، کہا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بلند حوصلہ والد ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈینور میں بوئنگ طیارہ حادثے کا شکار، دوران پرواز جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد طیارے کے مسافروں کو ایمرجنسی راستوں سے جہاز سے باہر نکال لیا گیا۔ اور بھارتی میڈیا ایشیا کپ میں بھی پاکستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ کی طرح ایشیا کپ میں بھی پاکستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف شیڈول کے مطابق کھیلے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں بھارتی بورڈ نے گرین سگنل دے دیا۔ بھارتی بورڈ کے گرین سگنل کے بعد اب ایونٹ یا پاکستان کے خلاف میچ سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔